ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ایک زندگی کا مقصد ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک زندگی کی ضرورتیں، دوسرے زندگی کا مقصد. زندگی کی ضرورتیں وہ ہر شخص سمجھتا ہے اور ہر شخص سے پورا کرتا ہے، مسلم غیر مسلم، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. کھانا پینا سونا، مکان بنانا، چھٹی بل بناتی ہے زمین میں، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی بچے پالتے ہیں. یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہر انسان سمجھتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر انسان پوری کر رہا ہے. اور اس سے آگے جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی مکان بناتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، وہ بھی بچے پالتا ہے. تو سب سمجھتے ہیں زندگی کی ضرورتیں اور سب پورا کر رہے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. زندگی کا مقصد آدمی خود متعین نہ کرے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ خود متعین نہ کرے، خود طے نہ کرے کہ میری کیا زندگی کا مقصد ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں کہ نبیوں نے آ کے سمجھایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان خود طے نہ کرے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو نبی دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک ضرورت کی حد اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ. ضرورت کی حد کتنی ہے وہ بھی انسان طے نہیں کر سکتا. کیوں کہ ضرورت اور خواہش دونوں مل جاتی ہیں ایک دوسرے سے. جب ضرورت حد سے نکل جاتی ہے باہر تو پھر وہ ضرورت نہیں رہتی، وہ خواہش بن جاتی ہے. کہ ضرورت اس کی ایک لمٹ ہے، حد ہے، حد. اس حد تک وہ ضرورت ہے. لیکن جب وہ ضرورتیں حد سے باہر نکل جاتی ہیں تو وہ ضرورت خواہش بن جاتی ہے، اور خواہش انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. خواہش پورا کرنا جب وہ اپنے حد سے نکلتا ہے تو ضرورت جب حد سے نکل جاتی ہے باہر تو وہ خواہش بنتی ہے،
اور پھر خواہش کو انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے، وہ خواہش کے پورا کرنے کے چکر میں اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اللہ نے دنیا کو خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ایک جنت ہے، جہاں ہر انسان کی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا۔ ہر انسان کی ہر خواہش کو اللہ جنت میں پورا کرے گا۔ وہ جگہ جنت ہے جہاں خواہشیں اللہ پوری کرے گا۔ دنیا خواہش کے پورا ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا خواہش کے پورا کرنے کے لیے۔ انسان کی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جتنے بوڑھے ہو گئے ہیں انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، لیکن بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی۔ اور جتنے جوان ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن بوڑھے ہوں گے اگر حیات رہی۔ وہ بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ انسان کی خواہش ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے۔ وہ جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ جوان رہے گا، وہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ایک بڑھیا سے کہہ دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری بوڑھی روتی بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اور میں بوڑھی ہو گئی میں کہاں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو رو مت، تو جنت میں جائے گی، لیکن ایسی بڈھی بڈھی نہیں جائے گی، تجھے اللہ جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب بڈھوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ وہاں ہمیں جوان بنا کر داخل کرے گا، سب کو حسن یوسف دے گا، سب کو حسن یوسف دے گا۔ وہاں کوئی رنج غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی دکھ درد نہیں ہوگا، وہاں کوئی گرمی سردی نہیں ہوگی۔ وہ سب خواہشیں انسان کی اللہ جنت، دنیا میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ابھی اور ذرا اور ذرا اور ذرا اور ذرا اور ذرا زندہ رہوں، اور ذرا زندہ رہوں، لیکن موت آ جاتی ہے۔ تو جنت ہے جہاں موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ حیات ہے، ہمیشہ حیات۔ دنیا میں انسان جب اپنی ضرورتوں کی حد سے نکلتا ہے تو پھر وہ خواہش کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر خواہشیں پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور خواہش پوری ہوتی نہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے خواہش کے پورا ہونے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ ضرورتیں وہ محدود ہیں، خواہش لامحدود ہے۔ مکان ایسا ہونا چاہیے، سواری ایسی ہونی چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، کھانے ایسے ہونے چاہیے، یہ سب خواہشیں ہیں۔ بڑی مشکل سے محنت سے مکان بناتا ہے، لیکن پھر کسی دوسرے مکان پر نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے میرا مکان تو کچھ نہیں بنا، ایسا بننا چاہیے۔ بڑی محنت سے گاڑی خریدتا ہے، پھر اس سے کوئی اچھی گاڑی سامنے آتی ہے بازار میں، کہتا ہے گاڑی تو یہ ہونی چاہیے، میں نے کیا خریدی ہے۔ کپڑے آدمی کے 50 جوڑے ہوں، ایک وقت پر کتنے جوڑے پہنے گا؟ ایک ہی پہنے گا، ایک وقت پر 2 نہیں پہن سکتا، وہ 2 پہنے گا تو مسخرہ لگے گا۔ مکان میں 50 کمرے ہیں، کتنے کمروں میں رات سوئے گا؟ ہر کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر سوئے گا، اور ہر کمرے میں تھوڑی دیر سوئے گا تو اس کی نیند کیا ہوگی؟ وہ ایک ہی کمرے میں سو سکتا ہے۔ مکان میں بے شک 50 کمرے ہیں، لیکن وہ سوئے گا ایک کمرے میں۔ لباس 50 جوڑے ہیں، لیکن پہنے گا ایک جوڑا۔ سواریاں بہت سی ہیں، لیکن ایک وقت پر کتنی استعمال کرے گا؟ ایک استعمال کرے گا۔ کھانے بہت سے ہیں، لیکن ایک وقت پر کتنے کھانے کھائے گا؟
اور ایک بار کھا لینے کے بعد پھر نہیں کھا سکے گا. کھانا کھا لیا, اب اچھے سے اچھا کھانا پیش کرو, وہ کہے گا بھئی میں تو کھا چکا. تو یہ ضرورتیں محدود ہیں, لمٹ ہیں ان کی. خواہش وہ پوری ہوتی نہیں. دنیا میں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہو اور وہ دنیا سے گیا ہو. خواہشیں سینے میں رہ جاتی ہیں اور آدمی اپنی خواہشوں کو سینے میں لے کر زمین کا پیوند بن جاتا ہے. اپنی خواہشیں اپنے ساتھ دنیا سے لے جاتا ہے, زمین کا پیوند بن جاتا ہے, خبر میں لے جاتا ہے خواہشیں. تو کوئی انسان آج تک نہیں آیا, کوئی انسان قیامت تک ایسا نہیں آئے گا کہ جس کی سب خواہشیں دنیا میں پوری ہو جائیں اور وہ دنیا سے گئے. خواہشیں رہ جاتی ہیں, آدمی چلا جاتا ہے. مشہور قصہ ہے سکندر کا. سکندر دنیا کو فتح کرنا اس نے مقصد بنایا. دیکھو اس نے اپنا مقصد خود طے کر لیا. وہ تو میں نے عرض کیا کہ مقصد تو نبی بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے. اس نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا, دنیا کو فتح کرنا. اس کی خواہش اس کا مقصد بن گئی. تو وہ دنیا کے ملکوں کو فتح کرنے کی تیاری سے چلا اور فتح کرتے کرتے پنجاب تک پہنچا. یہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی. انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں, گاؤں یاد آ رہا ہے, وطن یاد آ رہا ہے, وطن یاد آ رہا ہے, واپس چلو واپس چلو. جب ساری فوج واپس چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ اکیلا کیا کرتا, وہ بھی مجبوراً واپس ہوا. واپسی میں راستے میں اسے موت آئی. اللہ, موت کا وقت آیا. وہ سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے. بہت پڑھا لکھا تھا, سمجھدار تھا, سمجھ گیا کہ وہ موت کا وقت آ گیا ہے. تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں مسافری میں مر رہا ہوں, پردیس میں مر رہا ہوں, راستے میں مر رہا ہوں, مسافر ہوں. تو اس کی دوسری خواہش, پہلی خواہش کیا تھی بھول گئے, دنیا فتح کرنا, وہ نہیں پوری ہوئی, واپس ہوا. دوسری خواہش کہ موت وطن میں آئے, میرے گاؤں میں موت آئے. اس کا گاؤں میکسیڈونیا, اٹلی کے ذرا اوپر ہے, اٹلی کے پاس ہے. مقدونیا اس کہتے ہیں اردو میں, اور انگریزی میں اسے میکسیڈونیا کہتے ہیں. ابھی حال میں چند ماہ پہلے ہمارا جوڑ ہوا وہاں, یورپ کا یا ملکوں کا جوڑ. سکندر کے گاؤں میں یورپ کے ملکوں کا جوڑ. ہمارے حضرات تشریف لے گئے تھے, تو وہاں 32 گاؤں جمع ہوئے, 32 ملک جمع ہوئے. یورپ کے 32 ملک, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یورپ جیسا, اور وہاں 32 ملکوں کا جمع ہونا, 32 ملکوں کا عام مجمع نہیں, کام کرنے والے, تبلیغ میں چلنے والے ملکوں کا جوڑ. سارے ملک, بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, فرانس, اٹلی, 32 ملک اس کے گاؤں میں جمع ہو گئے. تو راستے میں اسے موت آئی. اس کی خواہش تھی کہ میری موت میرے وطن میں آئے. پردیس میں مر رہا ہوں, مسافری میں موت آ رہی ہے. اس نے اعلان کیا کہ میری فوج میں کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے, میری موت کو اتنا مؤخر کر دے, ٹال دے, اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت چلے گی نہیں, وہ تو آ گئی ہے, آئے گی,
اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن میں مہلت چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں کی وہ زندگی اور مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ ارے ہے کوئی؟ اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ اگر کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے سکتا ہے، چند دن کی زندگی، کہ میں وطن تک چلا جاؤں، وطن جا کے پہنچ کے وہاں مر جاؤں، اگر کوئی ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی کمائی، اس کی دولت، بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، ان کے برسوں ہزاروں سال کے ان کے باپ دادا، کھکڑ دادا، سکڑ دادا، سب کے جمع کیے ہوئے ان کے خزانے جو برسوں سے انہوں نے کے خاندانوں نے ان کے خزانے جمع کیے تھے، وہ سب سکندر کے ہو گئے، کوئی ان کا مالک بن گیا۔ قیمتی بیان۔ یہ سب وہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بدلے میں کہ کوئی چند دن کی زندگی دے دے، اتنے دن کی دے دے کہ وہ جا کر کے وطن میں مر جائے۔ لیکن کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی اتنا موت کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی نہ کر سکا، وہ مر گیا، اور وہ خواہش پوری نہ ہوئی، وطن جا کر مرنے کی خواہش۔ دو خواہشیں دونوں پوری نہیں ہوئی، ایک دنیا فتح کرنے کی خواہش، وہ نہیں پوری ہوئی، واپس لوٹا۔ دوسرے موت وطن میں آئے، وہ سب کا دولت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے۔ اب ذرا غور کیجئے، چند دن کی زندگی کی یہ قیمت ہے کہ سکندر سب دولت دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ چند دنوں کی قیمت سکندر کی دولت نہیں ہے، تو جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ مر گیا، راستے میں مرا، اور اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھے جائیں۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ عجیب و غریب وصیت کسی نے نہیں کی، آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ وصیت؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا، بڑے بڑے کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے، سبق لے لے مجھ سے کہ میں دنیا سے کیا لے جا رہا ہوں۔ تو اردو شاعر بڑے البیلے ہوتے ہیں، تو کسی نے اس کی وصیت کو اشعار میں کہا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ وہ جب دنیا میں آیا کیا لے کر آیا؟ خالی ہاتھ آیا۔ جب دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا، اور کیا لے گیا دنیا سے؟ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ حسرت کی موت ہے، حسرت کی موت ہے کہ میں کس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جس نے خواہش کو مقصد بنایا، زندگی کا مقصد اپنی خواہش کو بنایا، اپنا مقصد خود طے کیا کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی کا، خود طے کیا مقصد، خواہش کو اپنا مقصد بنایا، وہ دنیا سے حسرت کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نامراد، ناکام جا رہا ہوں، میری کوئی مراد حاصل نہ ہوئی۔ ایک قصہ دوسرا ہے جو دنیا سے کما کر لے گئے، ان کا قصہ، جنہوں نے دنیا سے کچھ حاصل کیا۔ مسلمان وہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے دنیا سے، وہ دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے، سکندر کی طرح خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ یہاں سے بہت کچھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔
وہ یہاں کمائی کرنے آیا ہے، آخرت کی کمائی کرنے آیا ہے۔ ایک دوسرا قصہ وہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے مؤذن، حضور کی مسجد کے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے خادم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، انتقال کا وقت آیا تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رونے لگی کہ کیسے غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، میرے شوہر کی جدائی ہو رہی ہے، کیسے رنج کا غم کا وقت ہے۔ واہ کربا، واہ کربا، عربی میں کہتے ہیں کربا، کرب کہتے ہیں غم کا، رنج کا، تکلیف کا وقت۔ تو حضرت سیدنا بلال سنتے ہیں بیوی کی بات اور سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے۔ ترب تا سے، کرب کاف سے، وہ غم کا وقت، تا ترب خوشی کا وقت۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے، آج میرا بلال آ رہا ہے۔ میرے دوست جو دنیا سے جا چکے، ان کے دوست کون؟ صحابہ، حضور کے صحابہ۔ تو میرے دوست جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، تھوڑی دیر میں میرے دنیا سے رخصتی ہوگی میری، میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ تو غلط بول رہی ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، غم کا وقت نہیں ہے۔ میں مثال دے کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، امارات میں، قطر میں، جب ان کے وطن آنے کا وقت ہوتا ہے اور جب وہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پر، قطر کے ایئرپورٹ پر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاز کے انتظار میں کھڑے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں جہاز میں بورڈنگ ہوگی، تو انتظار میں کھڑے ہیں گیٹ پر، وہاں وہ خواب دیکھتے ہیں، جاگتے میں خواب، سوتے میں نہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ، قطر ایئرپورٹ پہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جہاز چلے گا، چند گھنٹوں میں جا کر لاہور اترے گا، وہاں میری بیوی آئی ہوگی استقبال کے لیے، بچے آئے ہوں گے، باپ سوچتا ہے میرے بچے آئے ہوں گے، جوان سوچتا ہے میرے ابا آئے ہوں گے، میری امی آئی ہوگی، اور سوچتا ہے میرے بچے آئے ہوں گے۔ یہ خواب کہاں دیکھ رہا ہے؟ دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا، جاگتے میں یہ خواب ہے۔ گھر میں میرے استقبال کی تیاری ہوگی، بریانی پکی ہوگی، گھر میں بریانی پکی ہوگی، خوشبو آ رہی ہے اسے، کہاں آ رہی ہے بھائی؟ کہاں؟ دبئی ایئرپورٹ پر گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں گھر میں بریانی پکی ہوگی، دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں جاؤں گا، گھر پہنچوں گا اور وہاں تیاری ہوگی میرے لیے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہاں آخرت میں میرے استقبال کی تیاریاں ہیں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی، چلو چلو، فرشتے خوشخبریاں دیں گے، جنت سے گلدستے لائیں گے، ہر پھول کا رنگ الگ ہوگا، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوگی، اس کی مہک سے اس کی روح بدن سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. جنت کے آپ خوش جنت کے گلدستے، 70 قسم کے پھول، ہر رنگ کا پھول کا رنگ الگ، خوشبو الگ، اور کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، چلو چلو، الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے رب کی طرف چلو، اس حال میں چلو کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ. فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے. یہ وہ ہیں جو دنیا سے کچھ کما کر لے گئے، جو دنیا سے حاصل کر کے لے گئے، مقصد کو پہچانا، مقصد پر اپنی جان لگائی، زندگی لگائی، مال لگایا، جان لگائی، زندگی لگائی. مقصد خود نہیں طے کیا، مقصد تو نبی بتائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے اپنا سب کچھ اپنی ضرورتوں پر لگانا، اور وہ ضرورت نہیں رہتی، وہ خواہش بن جاتی ہے، اور وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش پر دم نکلتا ہے، پھر بھی پوری نہیں ہوتی. اور ایسی کتنی ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بھائیو، ضرورت وہ تو اللہ پر نبیوں نے طریقہ بتایا، لمٹ بتائی کہ دیکھو یہ لمٹ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. جب اس لمٹ سے باہر نکلو گے تو پھر وہ خواہش بنے گی، اور خواہش دنیا میں کسی کی نہ پوری ہوئی نہ پوری ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے آ کر حضور سے کچھ سوال کیا، تو حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے. وہ چلے، ضرورت مند حاجت مند تھے، کچھ ان کی ضرورت تھی، حضور نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا. جب وہ گھر کے پاس آئے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں حضرت عثمان کی کہ وہ بیوی پہ خفا ہو رہے ہیں. اس زمانے کے گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور کوئی ایسی کمپاؤنڈ ہوتا نہیں تھا. تو آواز آ رہی ہے حضرت عثمان بیوی پہ خفا ہو رہے ہیں کہ چراغ کی لو اتنی کیوں بڑھا دی، چراغ کی لو بڑھا دی، اتنی کیوں بڑھائی؟ تیل زیادہ خرچ ہو گیا. زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا، وہ جلانے میں بھی استعمال ہوتا تھا، کھانے میں بھی استعمال ہوتا تھا، تو اس کو ضائع کیوں کیا؟ اتنی لو بڑھائی تو تیل زیادہ جلے گا. وہ ناراض ہو رہے ہیں. یہ صحابی سوچنے لگے کہ میں غلط جگہ آ گیا، میں غلط جگہ آ گیا. جو اپنی بیوی سے اس پر خفا ہو رہا ہو کہ بتی کی لو کیوں بڑھائی، وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس جانے لگے. تو حضرت عثمان نے آواز سن لی کہ کوئی دروازے پر آیا، وہ واپس جا رہا ہے. تو باہر آئے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم آئے کیوں تھے، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی بات پر بیوی پر خفا ہو رہے ہیں، تو آپ کیا میری ضرورت پوری کریں گے؟ تو فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ. اندر گئے اور ایک تھیلی لا کر دی کہ یہ لے جاؤ. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت آپ چھوٹی سی بات پر تو خفا ہو رہے تھے اور اتنی میری ضرورت پوری کر دی. کہنے لگے وہ اس کا حساب ہے، اس کا حساب نہیں ہے، اجر ہے اس کا. اس کا حساب ہے جس پر میں خفا ہو رہا تھا کہ کیوں بڑھایا، اور اس کا ثواب ہے جو تمہیں دے رہا ہوں. وہ حساب کا معاملہ تھا، یہ ثواب کا معاملہ ہے. مدینہ منورہ میں
پینے کے پانی کی کمی تھی. وہ بہت دور ایک کنواں تھا جہاں پانی ملتا تھا پینے کا، میٹھا پانی، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی مہنگے داموں میں پانی بیچتا تھا اور لوگ مجبوراً خریدتے تھے میٹھا پانی پینے کے لیے. تو صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ حضور پینے کے پانی کی تکلیف ہے، دور جا کے لانا پڑتا ہے، اور وہ کنواں جس میں میٹھا پانی ہوتا ہے وہ مہنگے داموں میں بیچتا ہے، تکلیف ہے مدینے میں پینے کے پانی کی. تو حضور نے مجلس میں فرمایا کہ کوئی اس کنویں کو لے کر وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا ضامن ہوں. وہ کنواں لے کر کوئی خرید کر وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا ضامن ہوں. تو حضرت عثمان خاموشی سے اٹھے، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں یا میں کروں گا. خاموشی سے اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یہ کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں بیچ سکتا، یہ تو میری دکان ہے، یہ تو میرا کاروبار ہے، روز کا دھندا ہے میرا، اور اتنا اچھا چلتا ہے دھندا، میں کیسے بیچ دوں یہ کنواں. حضرت عثمان نے اسے بہت اچھا آفر کیا لیکن وہ تیار نہ ہوا. تو حضرت عثمان نے اسے ایک آفر کیا، اچھا ایسا کر، آدھا کنواں مجھے بیچ دے، آدھا کنواں. وہ تیار ہو گیا، لیکن کنویں کو آدھا کیسے کریں گے؟ تو حضرت عثمان نے اسے ترکیب بتائی کہ ایک دن کنواں تیرا، ایک دن کنواں میرا، ایک دن کا پانی تیرا، ایک دن کا پانی میرا. وہ راضی ہو گیا کہ کنویں کا کنواں موجود ہے، بس یہ ہے کہ ایک دن دینا پڑتا ہے، ایک دن. تو وہ راضی ہو گیا. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، یعنی ایک دن کا پانی، اگلے دن کا اس کا، ایک دن حضرت عثمان کا، ایک دن اس سے یہودی کا. پھر حضرت عثمان نے جب اپنی باری آئی تو اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا چاہے پانی لے جاؤ، کوئی قیمت نہیں ہے، جس کو جب چاہے پانی لے جاؤ، کوئی قیمت نہیں، میری باری میں پانی مفت ملے گا. اب لوگ حضرت عثمان کی باری میں آ کر پانی بھرنے لگے، 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. حضرت عثمان کی باری میں لوگ 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. جب 2 دن کا پانی ہے تو پھر اگلے دن کیوں جائیں گے؟ تو پھر حضرت عثمان کی باری تیسرے دن آئے گی تو تیسرے دن جا کے پھر 2 دن کا بھر لیں گے. تو اس دن کوئی نہ آیا جو یہودی کی باری کا دن تھا، کوئی نہ آیا، کیونکہ سب 2 دن کا پانی لے چکے تھے، بھر چکے تھے، اسٹاک کر چکے تھے. تو روزانہ یہی ہونے لگا کہ حضرت عثمان کی باری میں لوگ آ کے پانی بھر لیتے تھے اور اس کی باری میں کوئی لینے آتا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ اس نے مجبور ہو کے حضرت عثمان سے کہا کہ یہ ایک دن کی باری بھی تم خرید لو. پھر وہ پورا کنواں انہوں نے وقف کیا مدینے والوں کے لیے. تو میں عرض کرا تھا کہ خواہش اور ضرورت تھوڑی ہے، خواہش بہت ہے. نبی مقصد بتاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، آدمی خود طے نہ کرے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ تبلیغ کی محنت جی چاہیوں سے نکلنے کا نام ہے. یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب کا کہ ہماری یہ محنت جی چاہیوں سے نکلنے کا نام ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کا نام ہے. جی چاہیوں سے نکلنا، گھروں سے نکلنا، گاؤں سے نکلنا، بستی سے نکلنا، گھروں سے نکلنا، چلے میں نکلنا، 4 مہینے میں نکلنا، یہ سب ہے. لیکن کیوں نکلنا؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ جی چاہیوں سے نکلنا ہے، رب چاہی کی طرف آنا ہے. یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے. تو رب چاہی کی طرف آنا ہے. زندگی کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ زندگی کے گزارنے کا یہ ہے کہ دنیا میں وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے،
دنیا کیا کر رہی ہے مولوی صاحب؟ دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. تو ایک راستہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ وہ کریں گے، وہ کرنا جو دنیا کر رہی ہے، وہ کرنا جو زمانہ کر رہا ہے. یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کدھر جا رہی ہے، جا رہا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، ہم نے اس راستے پر چلنے کا عہد کیا ہے. ایک راستے پر چلنے کا ہم نے عہد کیا ہے. ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، تو ہم کیوں دیکھیں دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے؟ ہم دیکھیں گے ہمارا مالک ہمیں کس راستے پر جانے کے لیے کہتا ہے. تو رب چاہی راستہ ایک ہے، جی چاہی راستہ ایک ہے، زندگی گزارنے کا راستہ جی چاہی. جو زندگی کیسے گزاریں گے؟ جیسے جی چاہتا ہے. کیسے گزاریں گے؟ جیسے نفس چاہتا ہے. کیسے گزاریں گے؟ جیسے دنیا چاہتی ہے. کیسے جیئیں گے؟ جیسے دنیا جی رہی ہے، زمانہ جی رہا ہے. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمارا راستہ ہے رب چاہی راستہ. وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہمیں ایک راستہ ملا ہے. ہمارے کانوں میں جب دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اللہ کا نام پڑا ہے. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اس کے اقامت پڑھتے ہیں کہ یہ تیرا راستہ ہے. دستور، لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے، ہماری انجمن کا دستور، ہمارے ملک کا دستور، ہماری زندگی کے گزارنے کا دستور ہے اذان. سب سے پہلے ہمارے کانوں میں یہ اذان پڑی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، تمہارے دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ راستہ ہے کہ تم اللہ کو بڑا سمجھ کے زندگی گزارو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 مرتبہ کا اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زندگی گزارنے کا راستہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف. علماء کہتے ہیں کہ یہ مختصر اجمال ہے، تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر آؤ. حی علی الصلاۃ، اللہ کے حکم پر آؤ. حی علی الفلاح، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، نافرمانی میں کامیابی نہیں ہے، اطاعت میں کامیابی ہے. یہ ہے ہمارا راستہ. خلاصہ اس راستے کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے یہ عہد کیا ہے، عہد کیا ہے. کیا عہد ہے؟ کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، اللہ کے بندے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. لا الہ الا اللہ، بندے اللہ کے، محمد رسول اللہ، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارا عہد ہے، راستہ ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ تمہیں یوں جینا ہے. تو بندے اللہ کے کیا مانے؟ بندے اللہ کے، اللہ کے بندے کیا مانے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، بندہ کہتے ہیں ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. باغی بیٹا، باپ بیٹے کی بات باپ نہ مانے، باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے باغی ہے، باغی. باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے باغی ہے، بات سنتا نہیں ہے میری. تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا، نہ ماننے والا باغی. جس کی مانے اس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ، نفس کی مانے تو، اور جورو کی مانے تو وہ میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جائے گی. جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے، ایک کے بندے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں کہ میرے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے فَإِنِّي قَرِيب،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے۔ قریب کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے، تمہاری جان جتنی تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ میرے بندو، میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، کتنے پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ تو دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، کسی زبان میں مانگو۔ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا، یہ ایک طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ یہ اپنی نادانی سے، ناسمجھی سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی، اس کے گلے میں پڑ جائے گی، مصیبت بن جائے گی۔ یہ نہیں جانتا، ناسمجھ ہے، نادان ہے، یہ مانگ رہا ہے کچھ، لیکن اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، مہربان، وہ جانتا ہے، وہ نہیں دیتا جو یہ مانگ رہا ہے کیونکہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے۔ ہاں، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ جو بلا آ رہی تھی، مصیبت آ رہی تھی، یہ میری اس دعا کی برکت سے ٹلی ہے۔ آسمان سے آنے والی کوئی مصیبت اور بلا وہ اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ مومن بندے کی دعا اس کو بھی روک دیتی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹلی ہے۔ جو مانگا تھا وہ نادانی سے مانگا تھا۔ مثال، ایک بکریاں چرانے والا گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا، شام کو جب وہ اکٹھا کرنے لگا ان کو گھر لانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے بھینس اس کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا۔ اسے بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا کہ کتنا اچھا دودھ دیتی تھی، میرے پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچتا تھا، اسے بیچ کر میں اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، کس ظالم نے اسے مارا ہے، پھاڑا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا، رنج ہوا۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری اس گائے بھینس کو پھاڑا ہے، مارا ہے، اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر، میں تجھے قسم دیتا ہوں اسے لا کر سامنے کھڑا کر۔ دعا قبول ہو گئی۔ شیر آ کر کھڑا ہو گیا، شیر اس نے مارا تھا، پھاڑا تھا، خون پی کے چلا گیا وہ اپنا کام کر کے۔ ارے تو نے تو بلایا اللہ کو قسم دے کر کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر، تو وہ شیر قبول ہو گئی دعا، شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب کر کیا کرتا ہے؟ تو آدمی اپنی نادانی سے ایسی چیزیں بعض مرتبہ مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں، مہربان
مہربان، وہ بڑے اپنے بندوں پر، واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پر مہربان مالک. اس کی نادانی سے مانگا ہوا نہیں دیتے، وہ اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا کسی مصیبت کو، بلا کو جو اس پر آ رہی تھی اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتے ہیں. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ برکت دعا کی ہے، یہ مصیبت ٹلی ہے. تیسری دعا کی قبولیت کا یہ راستہ ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو ریزرو کرتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں. مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ کے یہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہے، بندوں کی دعاؤں کا بڑا اللہ کے یہاں اکرام ہے. وہ رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ نہیں کی جاتی، رد نہیں کی جاتی. اللہ کے یہاں ان کا اکرام ہے، وہ لی جاتی ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت پہ اللہ ان دعاؤں کے بدلے دیں گے جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں ملا. بندہ پوچھے گا کہ یہ کن اعمال کا بدلہ ہے؟ کہا جائے گا یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تجھے دنیا میں نہیں ملی، آج مل رہی ہیں. تو بندہ کہے گا کہ کاش میری سب دعاؤں کے بدلے آج ملتے، دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا، آج بہت مل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ ہے بندگی. بندگی لا الہ الا اللہ. بندے بندے نفس کے بندے، نفس کے بندے نہیں، نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے نہیں، حالات کے بندے نہیں، دنیا کے بندے نہیں، ایک کے بندے. ایک کی بندگی کا ہم نے عہد کیا ہے، اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ. تو بندے اللہ کے، امتی محمد رسول اللہ. کیسا پیارا رشتہ ہے اللہ سے رشتہ، بندگی کا، حضور سے رشتہ، امتی ہونے کا. امتی ہونے کا محمد الرسول اللہ. کیا مانے؟ کہ ہم حضور کے طریقے کو دیکھ کر جئیں گے، حضور کے طریقے پہ چلیں گے، زندگی ان کے طریقے پہ گزاریں گے، دنیا والوں کے طریقوں کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کے کیا طریقے ہیں، کیا رواج ہیں، کیا رسم ہیں، کیا طریقے ہیں. ان کو ماڈل نہیں بنائیں گے، ان کو ماڈل نہیں بنائیں گے. ماڈل ایک ہیں محمد، ان کو دیکھ کے جئیں گے. زندگی کے ہر کام کو، خوشی میں، غم میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، راحت میں، تنگی میں، جو دنیا حالات کی جگہ ہے، یہاں اللہ پاک بندوں کو حالات سے گزارتے ہیں، حالات سے گزار کر امتحان لیتے ہیں کہ یہ حالات میں کیا کرتا ہے. حالات سے گزارتے ہیں بندوں کو، حالات سے گزارتے ہیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان. دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. اب اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، غیروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہ گاروں کا بھی لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کا امتحان نہیں لیں گے، بھلوں کا بھی، بروں کا بھی، گناہ گاروں کا بھی، نیکوں کا بھی. نبیوں کا امتحان لیا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابتلا کہتے ہیں امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. حالانکہ خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں زمین پر. میرا دوست ابراہیم، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے زمین پر میرا دوست ابراہیم. اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے بارے میں کہہ دے کہ لاہور میں فلاں میرا دوست ہے، یا آپ کے کوہاٹ میں، پشاور میں فلاں میرا دوست ہے، اگر کوئی بڑا آدمی کہہ دے تو یہ خوشی سے پھول موٹا ہو جاتا ہے. اور وہاں اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے ابراہیم میرا، زمین پر میرا دوست ابراہیم. لیکن ابراہیم کو بھی آزمایا.
قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائشوں سے گزارا۔ تو ہر ایک کو دنیا میں اللہ آزمائشوں سے گزارتا ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی حالات سازگار ہیں، کبھی ناسازگار ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، تو ان سب سے حالات سے اللہ گزارتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں، بڑے صبر والے، ان کا لقب ہے صبر ایوبی، ان کا صبر مشہور ہے۔ ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا، بیماریاں ایسی آئیں کہ اپنے وطن سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے غار میں رہنے لگے۔ وہ ان کا آئی سی یو تھا، جیسے ہسپتالوں میں آئی سی یو ہوتا ہے الگ رکھتے ہیں، تو ان کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بیوی اکیلی ساتھ رہی، اس بیماری میں، اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب تکلیف بڑھ گئی تو صبر ایوبی، صبر کا پیالہ چھلک گیا۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت تکلیف بڑھ گئی میری، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ابراہیم یہ پہاڑ میں ٹھوکر مارو۔ جب انہوں نے ٹھوکر ماری اس میں سے چشمہ نکلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کے پانی سے نہاؤ، اس کا پانی پیو، تو سب بیماریاں دور ہو گئی۔ وہ چشمہ آج بھی ہے، چشمہ آج بھی ہے۔ ہم وہاں گئے تھے جماعتوں میں، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں وہ غار ہے، یہاں وہ چشمہ ہے، سب جاتے ہیں دیکھنے، ہم بھی دیکھنے گئے اس کی زیارت کرنے، تو وہ پانی چشمہ موجود ہے، سب پیتے ہیں پانی، ہم نے بھی پانی پیا اس چشمے کا، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارے یہ بوتل کے پانی چک مارتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ گزارتا ہے، ان سب حالات سے گزارتا ہے، گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حالات سے تو سب کو گزارے گا، لیکن ان کا امتحان ان کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے تھا۔ ہمارا امتحان ہمارے ایمان کے ضعف کے اعتبار سے ہوگا۔ ان کا امتحان تھا ان کی ایمان کی قوت کے اعتبار سے، ہمارا امتحان ہوگا ہمارے ایمان کے ضعف کے اعتبار سے۔ مٹکا خریدتے ہیں تو پیتل کے مٹکے کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، اور مٹی کے گھڑے کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں۔ جتنے زور سے پیتل کے گھڑے کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں، اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، گھڑا ہی نہیں باقی رہے گا۔ تو اللہ پاک سب کو ٹھوک بجا کے دیکھیں گے، لیکن ان کو ان کی ایمان کی قوت کے اعتبار سے دیکھا تھا، اور ہم کو اللہ بجائیں گے ہمارے ایمان کے ضعف کی اعتبار سے۔ لیکن ہر حال میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، خوشی میں بھی نمونہ ہے، غم میں بھی نمونہ ہے، حالات بگڑے ہیں تو بھی نمونہ ہے، حالات بنے ہیں تو بھی نمونہ ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے، ویسے چلیں گے جیسے ہمارے پیارے نبی نے کیا۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ حکم پہ آنا ہے، اللہ کے طریقے پہ آنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے اللہ کا، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ راستہ ہے ہمارا، یہ ہمارا راستہ ہے، اسی پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان۔
ہر ایک کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے. یہ مائک ہے، اس کا کام کیا ہے؟ آواز پہنچانا. ڈاکٹر نام ہے، کام کیا ہے؟ مریض دیکھنا، علاج کرنا، دوا دینا. انجینئر نام ہے، کام کیا ہے؟ نقشہ بنانا، مکان بنانا، ڈیم بنانا، روڈ بنانا. لائر نام ہے، کام کیا ہے؟ کورٹ جانا، کیس لڑنا. حجام نام ہے، کام کیا ہے؟ بال بنانا، خط بنانا. تو مسلمان کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے. کس نے رکھا؟ آپ کی صوبائی حکومت نے رکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا؟ ارے کس نے رکھا بھائی؟ یہ نام اللہ نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارا دین، یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. تمہیں وہی دین دیا گیا ہے کامل اور مکمل بنا کر. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان. علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا، پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان. تو کتنا پیارا نام. ہمارا اپنا نام وہ ہمارے اماں بابا نے رکھا، ماں باپ نے رکھا، گھر کے بڑوں نے رکھا. جو نام ہمارا ہے وہ ہمارے گھر کے بڑوں نے رکھا، ماں باپ نے رکھا. بچہ پیدا ہوتا ہے، نام رکھتے ہیں، اور قیامت تک، بلکہ قیامت میں بھی اسی نام سے اللہ کے ہاں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. تو ہمارے اپنا نام تو ہمارے ماں باپ نے کیا رکھا. اور ہمارا سب کا ایک نام کیا ہے؟ ایک اجتماع. ہمارا سب کا ایک نام مسلمان. یہ کس نے رکھا؟ یہ اللہ نے. اللہ کا رکھا ہوا، خلیل اللہ کا پکارا ہوا. کتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں. ارے بھائی، دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس کا نام ہے کام نہیں ہے؟ یہ گھڑی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وقت بتانا. اچھا، عجیب بات ہے، چلے تو بھی گھڑی، نہ چلے تو بھی گھڑی. ارے بھائی ذرا ٹائم دیکھو کیا ہے. نہیں مولوی صاحب خراب ہو گئی ہے. پھر کیوں باندھ رکھا ہے ہاتھ میں؟ تو نام کام کرو تو بھی ہے، نہ کرو تو بھی ہے، لیکن مقام نہیں ملتا. گھڑی اگر نہ چلے تو یہاں کوئی نہیں لگائے گا اسے. ٹیوب اگر نہ جائے روشن ہو تو یہاں کوئی نہیں لگائے گا اسے. نکالو یہاں سے، دوسرا لگاؤ. تو ہمارا اتنا پیارا نام، کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں. جو مرضی دل میں آئے کرے، جو مرضی وہ کرے. اللہ کا دیا ہوا نام، خلیل اللہ کا پکارا ہوا نام کہیں نہیں جاتا. جو مرضی کرو. نہیں میرے بھائیو، ہر چیز کا نام ہے، اس کا ایک کام ہے. کام ہے تو مقام ہے، کام نہیں تو وہ مقام نہیں ہے. مائک اگر کام نہ کرے تو یہاں کوئی نہیں رکھے گا اسے. اگر یہ بند ہو جائے، آواز آنا بند ہو جائے، کیا کریں گے؟ ارے بھائی ہٹاؤ، دوسرا لاؤ. ارے اسے ہٹاؤ، دوسرا لاؤ. کام نہیں کر رہا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام، ہمارے دو کام ہیں. یہ مقصد زندگی ہے ہمارا. ہمارے دو کام ہیں. ایک راستے پر آنا، لا الہ محمد. دو پٹریاں ہیں، پٹریاں ریل کی. دو پٹریاں رائے گنج سے لے کر کراچی تک. کتنی پٹریاں؟ پٹری پر گاڑی ہے تو منزل کو پہنچے گی، پٹری پر نہیں ہے تو کیسے منزل کو پہنچے گی؟ پٹری پر ہے، دیر سویر منزل کو پہنچے گی. پٹری پر نہیں ہے تو کیسے منزل کو پہنچے گی؟ یہ ہماری پٹری ہے. لا الہ الا اللہ ایک پٹری، محمد رسول اللہ دوسری پٹری. ایمان کے دو وائر. کرنٹ کے کتنے وائر بھائی؟ دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو مائک بول رہا ہے. دونوں کا کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. کنیکشن ہے تو اجالا. فیوز گئی تو کیا کوئی ڈنڈا گیا ہے؟ ارے وہ باریک سے تار ہیں، ان کا کنیکشن گیا ہے. کنیکشن ہے
تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. یہ دو وائر ہیں، لا الہ الا اللہ ایک وائر، محمد رسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن ہے تو لائٹ جلتا ہے، اجالا. کنیکشن گیا تو اندھیرا. یہ ایمان کے دو وائر ہیں. ایک وائر کا کنیکشن اللہ سے ہے، بندے سے اللہ کا کنیکشن لا الہ الا اللہ، اور نبی سے امتی کا کنیکشن، امتی کا کنیکشن نبی سے وہ ہے محمد. اور یہ ہمارا راستہ ہے کہ حکم پہ آنا، اللہ کے طریقے پر آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے، اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. وہ حکم دیکھتا ہے اللہ کا، طریقہ دیکھتا ہے رسول اللہ کا، غریبی میں، امیری میں، تنگی میں، سہولت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، دنیا کے ہر حال میں وہ اللہ کا حکم دیکھ کر، نبی کا طریقہ دیکھ کر چلے گا. اس کو زندگی میں لانا، یہ دونوں کا کنیکشن ہے تو اجالا. کنیکشن گیا تو آج دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، اندھیروں میں بھٹک رہی ہے دنیا. اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، نفس کے اندھیرے، نافرمانیوں کے اندھیرے. آج دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے. ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ نبی کو بھیجتے تھے. نبی دنیا میں آتے تھے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نافرمانی کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے. نفس اندھیرا، گناہ اندھیرا، نافرمانیاں اندھیرا. ان اندھیروں سے نکال کر لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاتے تھے. نبی آتے تھے، اس کے لیے اللہ نبی بھیجتا تھا کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکالے، نفس کے اندھیروں سے نکالے، گناہوں کے اندھیروں سے نکالے. ماحول اندھیرا ہے، اس ماحول کے اندھیروں سے نکالیں. اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے. نبی آتے تھے، وہ تو خود راستے پہ ہوتے ہی تھے. نبی تو خود راستے پہ ہوتے ہی تھے. کام کیا تھا ان کا؟ دوسروں کو راستے پر لانا. نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ. کام کیا تھا ان کا؟ دوسروں کو راستے پر لانا. اب نبی نہیں آئیں گے تو یہ کام کون کرے گی؟ حضور نے فرمایا میری امت کرے گی. میرا کام میری امت کا کام. جو حضور کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو حضور کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو حضور کا کام وہ ہمارا کام. حضور کی برکت سے، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی برکت سے اللہ نے جو کام حضور کو دیا وہ کام آپ کی امت کو آپ کی برکت سے ملا. آپ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، خلاصہ آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا یہ کہ اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ جو حاضر ہیں ان کے ذمے ہے، جو موجود نہیں ہیں ان تک بات پہنچانا. میں نے تم تک پہنچایا ہے پیغام، آگے پہنچاتے رہنا تمہارا کام ہے. تو یہ ذمہ داری ہم پر آئی ہے. جو آپ کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو حضور کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو حضور کا کام وہ ہمارا کام. بھائیو ہمارے 2 کام ہیں. خود راستے پر آنا ہے، پوری امت کو راستے پر لانا ہے. حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے، حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے اپنی جان مال لگانا ہے، اپنی صلاحیت لگانا ہے، قوت لگانا ہے، جان لگانا ہے، مال لگانا ہے، صلاحیت لگانا ہے، قوت لگانا ہے. جو کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں میرے بھائیو، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہر آدمی اپنا حساب کرے کہ میری زندگی کا کتنا وقت ضرورتوں پر لگا اور کتنا وقت میرے مقصد پر لگا. آدمی اپنی زندگی کا حساب دیکھے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. وہ کل موت ہی کل ہے. کہ موت آ گئی، ضرورتیں ختم ہو گئی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے. موت کے بعد پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی.
اور جو کچھ حاصل کیا تھا محنت کر کے اگر وہ ساتھ جا رہا ہے تو وہ کمائی ہے، اور اگر وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو دھوکہ ہے۔ تو ہر ایک کو حساب کرنا ہے کہ میرا کتنا وقت، میری زندگی کا کتنا وقت، کتنا زمانہ، کتنا مال، کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنی عقل، کتنی صلاحیت، سمجھ میری ضرورتوں کے پورا کرنے پر لگی، ضرورتیں پورا کرنے پر، بلکہ ضرورت نہیں رہی، خواہشیں ہو گئی، وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر خواہش ہو گئی۔ تو خواہش کے پورا کرنے پر میری کتنی جان مال لگی ہے، کتنا ریشو، کتنا ضرورتوں پر لگا، خواہشوں پر لگا، اور کتنا اللہ کے دین پر لگا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو حساب کرنا ہے، حساب کرنا ہے۔ اجتماعات صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہوتے، مجمع صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں جمع کیا جاتا، وہ اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ ہم آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلے کریں کہ آئندہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا ہے کہ کیا میری سب جان مال، میری عقل، میری صلاحیت، میری سمجھ، سب کچھ کہاں لگ رہی ہے، حساب کہ کتنی میری ضرورتوں اور حاجتوں پر لگ رہی ہے، اور کتنی میری خواہشوں پر لگ رہی ہے، اور کتنی میری دین پر لگ رہی ہے۔ جو میرا مقصد زندگی ہے، خود راستے پر آنا، امت کو راستے پر لانا، اس کے لیے جان مال لگانا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، اس امت کا مقصد ہے، یہ امت اسی کے لیے بھیجی گئی ہے دنیا میں۔ اس امت کا یہ کام ہے کہ خود امت کو راستے پر آنا ہے، امت کو راستے پر ایک ایک کو لانا ہے، اس کے لیے جان مال لگانا ہے، عقل سمجھ لگانا ہے، طاقت قوت لگانا ہے، صلاحیت لگانا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے اپنے مقصد کے لیے لگانا ہے۔ پھر یہ انشاءاللہ دنیا سے کامیاب جائیں گے، دنیا سے کامیاب جائیں گے۔ جتنا لگایا ہے اس کا کم سے کم 10 گنا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر 70 گنا، 700، پھر اللہ فرماتے ہیں میں بغیر حساب کے بدلہ دینے والا ہوں، مجھے کون حساب پوچھنے والا ہے۔ تو بھائیوں، یہ اجتماعات صرف بیانات کے لیے نہیں ہوتے، ہر ایک کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے۔ میرا کتنا جان مال کا، صلاحیت کا، عقل کا، قوت کا، سمجھ کا کتنا حصہ میری ضرورتوں اور ضرورتوں میں نہیں بلکہ خواہشوں پر لگ رہا ہے، اور کتنا دین پر لگ رہا ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی سب کچھ دنیا پر لگا کر، سب کچھ دنیا پر لگا کر، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ وفا کی ہے، سب کچھ اس کو دیا تو واپس وہ کچھ نہیں دے گی، سکندر کی طرح خالی ہاتھ، سب کچھ لگایا دنیا پر، صلاحیت اور عقل لگائی، لیکن دنیا کوئی بدلہ دینے والی نہیں۔ جو کچھ حاصل کیا وہ دنیا میں رہ جائے گا یا زمین کے اندر چلا جائے گا، جو کچھ حاصل کیا وہ زمین کے اوپر رہ جائے گا، جو ساتھ جائے وہ دین ہے، وہ دین کے لیے جو لگایا وہ جو ہے وہ خبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، انشاءاللہ جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے لیے ہم کتنا لگائیں گے یہ حساب ہر ایک کو کرنا ہے، اپنے آپ کا حساب سے پہلے اپنا حساب کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ حساب کے دن سے پہلے اپنا حساب کرو کہ میرا کتنا دین پر لگ رہا ہے اور کتنا میری ضرورت پر اور خواہش پر لگ رہا ہے، آئندہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کے فیصلے کرنا کہ مجھے زندگی کا اتنا حصہ دین کے لیے لگانا ہے۔ اگر انتظار کریں گے کہ موقع ملے گا تو لگائیں گے تو موقع تو بہت تک نہیں ملنے والا ہے، طے کرنا ہے کہ مجھے اتنا لگانا ہے، موقع ہوگا تو لگاؤں گا، دنیا موقع نہیں دے گی تو دنیا کو قربان کر کے لگاؤں گا۔ جو اس طرح طے کریں گے وہ کر سکیں گے، اور جو موقع ملے گا تو کریں گے، ان کو موقع کبھی نہیں ملنے والا، موت اس سے پہلے آ جائے گی۔ تو بھائیو، یہ اجتماعات اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں، زندگی کا ایک نظام بنائیں، اعلیٰ درجہ 3 حصے کر کے ایک حصہ لگانا۔ حق نہیں ہے یہ، حق تو یہ ہے کہ سب کچھ لگاؤ، سب لگا کر کے بھی حق ادا نہیں ہوتا،
سب لگا کر کے بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضور کی مجلس میں حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں, ایک کمبل اوڑے بیٹھے ہیں. کمبل غریبوں کا لباس ہوتا تھا, چرواہوں کا. یہ مکے کے رئیس امیر تھے, سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگ گیا. آج ایک کمبل اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں, ببول کا کانٹا لگا ہے. حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ ابوبکر کو سلام کہتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا میرا نام لے کے مجھے سلام کہہ رہا ہے اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ جبرائیل کہہ رہے تمہارا نام لے کے اللہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے. اور پھر پوچھتا ہے کیا تم اس حال میں راضی ہو کہ سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لگا دیا, کیا اس حال میں راضی ہو؟ تو حضرت ابوبکر فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر, دین کے اسلام کے دین ہونے پر, اور آپ کے رسول اور نبی ہونے پر. تو بھائیو پورا لگا کے بھی, سب کچھ لگا کے بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے کا کمزور زمانہ, اس زمانے کا مسلمان اپنی جان مال کا ایک حصہ بھی لگا دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑی بشارتیں ہیں, بڑی بشارتیں ہیں, بڑی بشارتیں ہیں کہ جن کا راستہ پکڑا تھا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا. ان کی منزل کو نہیں پہنچے, ان کی منزل کو نہیں پہنچے, ان کا راستہ پکڑ لیا تھا, ان کے راستے پر چلے تھے. منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, منزل کو نہیں پہنچے لیکن راستہ پکڑ لیا تھا, ان کی راہ پر چلے تھے. تو قیامت میں بشارتیں ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا, ان کے گروہ میں اٹھائے گا. تو ان کی منزل کو نہیں پہنچے لیکن راستہ ہم نے ان کا پکڑ لیا تھا. تو میرے بھائیو راستے پر آ جانا ہے, اللہ انشاءاللہ منزل کو پہنچائے گا, اور منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ اٹھائے گا, حشر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ اجتماع ہم کیا لے جا رہے ہیں اجتماع سے؟ ہم اجتماع سے کیا لے جا رہے ہیں؟ ایک چیز دلوں میں بٹھا لینا ہے اور طے کر کے لے جانا ہے کہ ہم آئندہ اپنی زندگی کا ایک حصہ ہم اللہ کے دین کے لیے, اس کی محنت کے لیے جان مال وقت عقل سمجھ صلاحیت سب کا ایک حصہ لگائیں گے. حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا, اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ تو نے ہمت بہت دی ہے, ہمت بہت دی ہے, و ہوایا جو خواہشیں ہیں میرے, تمنائیں ہیں, ان سب کو ان کاموں پہ لگا جو تجھے پسند ہیں. آج ہماری ہمت اور قوت اور طاقت کس پہ لگ رہی ہے؟ ان کاموں پہ جو ہمیں پسند ہے. نہیں, حضور کی دعا ہے, حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کے لیے تعلیم ہیں. حضور کی دعا ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ تو نے ہمت تو مجھے بہت دی ہے, بڑی ہمت دی ہے, وہ ہوایا تمنائیں, 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 آرزویں, تمنائیں, ان سب کو ان کاموں پر لگا فیما تحب و ترضا, جو تجھے پسند ہے, جو تجھے پسند ہے. آج ہماری اس پر لگ رہی ہے جو ہمیں پسند ہے. حضور کی دعا ہے کہ اللہ اس پر لگا دے جو تجھے پسند ہے, جسے تو راضی خوش ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے, توفیق مرحمت فرمائے. آج دوسرا دن ہے, کل دعا ہو جائے گی. اللہ کی راہ میں جانے والے اللہ کی راہ میں جائیں گے, نہیں جانے والے وہ طے کر کے جائیں کہ ہم کب جائیں گے. اور اپنے مقام پر دو کام ہیں, نکلنا بھی ہے اسی محنت کے لیے, اور اپنے مقام پر بھی وقت فارغ کرنا ہے اسی محنت کے لیے. یہ دونوں کام کرنے ہیں. باہر نکلنا بھی ہے اس محنت کے لیے, جان مال کی قربانی, وقت کی قربانی دے کر, اور اپنے مقام پر بھی جان مال وقت کی قربانی دے کر مقام کی محنت کرنا ہے. مقام کی محنت سے انشاءاللہ مقام پر دینی ماحول بنے گا, دینی فضا بنے گی, اور جب دینی فضا بنے گی اور ماحول بنے گا تو اس فضا میں آ کر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. وہ فضا و ماحول بنے گا محنت سے. اس محنت کے لیے کچھ لوگ قربانیاں دے کر باہر نکلیں گے, اور جو رہیں گے مقام پر وہ اپنے مقام پر اس محنت کو کریں گے.
क्यों भाई सब तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत फरमाए। नियत करना है और फिर खूब अल्लाह से दुआ मांगना है। एक मजमा मिलकर जब अल्लाह से कोई चीज मांगता है तो हदीस में आता है कि अल्लाह पाक को शर्म आती है कि कुछ की कबूल कर ले, कुछ लोगों को रद्द कर दे, कुछ को कबूल कर ले, कुछ को रिजेक्ट कर दे। अल्लाह सबकी कबूल कर लेते हैं। तो भाइयों नियत करना है और फिर सब मिलकर अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह हमारी जान माल का एक बड़ा वाफर हिस्सा इस मेहनत के लिए अल्लाह कबूल फरमा ले। हम करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करना, मुल्कों में जाना, दुनिया के मुल्कों, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने दुनिया का रुख फेर दिया है इधर। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने दुनिया का इधर रुख फेर दिया है, दिलों को मुतवज्जे कर दिया है। 107 मुल्क इस वक्त यहां आए हुए हैं। 107 मुल्क के लोग, क्या चीज इनको लाई है, कौन सी कशिश इनको खींच के लाई है? वो दीन की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। अल्लाह ने उम्मत का रुजू इस काम की तरफ कर दिया है, रुख इस काम की तरफ कर दिया है। हदीस शरीफ में आता है कि दिल में अगर कोई भले काम का इरादा है तो ये मत समझो खुद ब खुद आया है। किसी नेकी का दिल में इरादा आए, किसी भले काम का दिल में इरादा है, ये मत समझो खुद ब खुद आया है। ये अल्लाह की तरफ से डाला गया है, अल्लाह की तरफ से डाला गया है। इसकी कदर करना, इस पर शुक्र करना, इसकी कदर करना। दुनिया के मुल्क मुतवज्जे हैं, सारी दुनिया के लिए हम इरादे करें, अल्लाह पाक ने हजरत जुल्करनैन का किस्सा कुरान में सूरह कहफ के आखिरी रुकू में बयान किया है कि वो एक अल्लाह का बंदा था। तारीफ की है उनकी कि वो एक अल्लाह का बंदा था। उसको अल्लाह ने वसाइल दिए थे, वसाइल, असबाब, मीन्स। वो उन वसाइल से, असबाब से दुनिया के मगरिब के किनारे तक पहुंचा और फिर दुनिया के मशरिक के किनारे तक पहुंचा, अल्लाह का पैगाम लेकर पहुंचा। अल्लाह ने उस बंदे की तारीफ की कुरान में। मेरे भाइयों, वो रास्ता अल्लाह ने हुजूर की उम्मत के लिए खोल दिया कि पूरी उम्मत के लिए दुनिया के मुल्क खोल दिए। किन मगरिब के किनारे तक जाओ, मशरिक के किनारे तक जाओ, दुनिया के किनारों तक जाओ, नियतें करो। मुल्कों में जाना है इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह भाई। मुल्कों में जाना है, दुनिया के किनारों तक जाना है, अल्लाह का पैगाम लेकर जाना है। और अपने मकाम पर पैदल जमातों में जाना है, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, करिया-करिया, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, करिया-करिया, मस्जिद जाना है, पैदल जमातों में फिरना इंशाअल्लाह। वो भी करना है, ये भी करना है इंशाअल्लाह। और अपने मकाम पर रहने के जमाने में मकाम पर भी काम करना है। करेंगे ना भाई सब इंशाअल्लाह? जो मुल्कों के लिए तैयार हैं, 4-4 महीने पैदल के लिए तैयार हैं, वो अब भी उठकर इस मजलिस से अपने अपने तश्कील वालों के पास, जो तुम्हारे इलाकों की तश्कील वाले, अच्छा कौन तैयार है? जरा खड़े हो जाओ भाई, जरा खड़े हो जाओ। मुल्कों के लिए कौन तैयार है? दुनिया के किनारों तक जाने के लिए कौन तैयार है? और 7 महीने और साल पैदल जमातों में जाने के लिए कौन तैयार है? सब खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत फरमाए। अब अपनी तश्कील वालों के पास अपनी तरतीब बनवाने हैं। अल्लाह बहुत माशाल्लाह, सारा ही अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। सभी ने इरादे किए, इंशाल्लाह सभी जाएंगे इंशाल्लाह। कल दुआ के बाद सभी इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। मेरी दरख्वास्त ये है कि तशरीफ वालों के पास बस आज का दिन है और सुबह को इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी, तशरीफ वालों के पास तशरीफ हो जाए। अल्लाह हज़रात का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह फरमाए माशाल्लाह। अपने साथी के साथ अपने साथियों को भी ले जाए, अपने साथियों को भी ले जाए माशाल्लाह। सबकी तशरीफ करा लें भाई। ये थोड़ा सा बहुत बाकी रह गया है, बस आज ही रात है, ठीक है ना? हमें जमातें मुकम्मल हो जाए और जो साथ हमारे साथ आए हैं उनकी जमातें, उनको भी इंशाल्लाह जमातों में जोड़ लें अपने साथ और तशरीफ वालों में जाकर अपनी जमातें बनवा लें। अल्लाह हज़रात का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह फरमाए। अब अज़ान शुरू हो रही है इंशाल्लाह। नमाज 4 बजे नमाज होगी। हाँ, अज़ान भाई, अज़ान शुरू फरमा दे, अज़ान शुरू फरमा दो, 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 शुरू फरमा दो।